السلام علیکم۔ ہم اپنے چینل پر آنے والے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوپہر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص تیز رفتاری سے مسجد میں داخل ہوا اور بآواز بلند کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے نگاہ اٹھائی اور اس شخص کو دیکھا، پھر اس سے نظریں پھیر لیں اور فرمایا، تیرا اسلام قبول ہے مگر تجھ پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جا اور پھر کبھی میرے سامنے مت آنا۔ آخر وہ شخص کون تھا جس کے قبول اسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض تھے اور غمگین تھے؟ اس نے ایسا کیا کام کیا تھا اور اس کی مغفرت کیسے ہوئی؟ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں ملک عرب میں غلام خریدنے اور بیچنے کا رواج تھا۔ ہر اعلیٰ طبقے والے گھروں میں چھوٹے کام کاج کے لیے غلام رکھتے تھے۔ غلام اور موالی عرب معاشرے کا حقیر ترین طبقہ تھا۔ یہ غلام زیادہ تر افریقہ سے لائے جاتے تھے۔ مجازی طور پر یہ غلام اپنے مالک یا آقا کو خدا تصور کیا کرتے تھے۔ مالک کو اپنے غلام پر مکمل حق حاصل تھا۔ ہر چھوٹی بڑی غلطی پر انہیں سزا، یہاں تک کہ موت کی سزا بھی سنائی جاتی تھی۔ بعض امراء کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں غلام اور لونڈیاں ہوا کرتے تھے۔ افریقہ کا ملک حبشہ وہ علاقہ تھا جہاں سے سب سے زیادہ غلام لائے جاتے تھے۔ ان حبشی غلاموں میں ایک غلام واشی بن حرب تھا جو مکہ کے سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ اونچی قد کاٹ اور تندرست بدن کا مالک تھا۔ واشی تلوار بازی، کشتی اور تیر اندازی کے فن میں ماہر تھا۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو کفار مشرکین نے مسلمانوں کو اذیت دینا اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کی بقا اور کفار کی شرارتوں کے نتیجے میں سن 2 ہجری میں مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس جنگ میں مٹھی بھر مسلمانوں نے قریش کے 1000 سپاہیوں کو دھول چٹا دی اور انہیں شکست دے کر ان کے جاہ و جلال، غرور و تکبر کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ انہیں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضور کے چچا زاد بھائی امام علی علیہ السلام نے قتل کیا اور انہیں واصل جہنم کیا۔ زمانہ جاہلیت سے ہی مکہ میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور اب اس جنگ نے عصبیت اور نفرت کو مزید بھڑکا دیا۔ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کو مارے جانے کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی، کیونکہ غزوہ بدر میں مارے جانے والے بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ کی باپ، بھائی اور چچا تھے۔ لہذا ہندہ ابو سفیان نے لوگوں میں انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور قریش کو کسی نبی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ لہذا اگلے سال قریش مکہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے نئے جوش و جذبے سے غزوہ احد کی تیاری کرنے لگے۔ جب کفار مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہونے لگے تو واشی کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا، کیا تو غلامی سے چھٹکارا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے کون غلامی کی زنجیر سے آزاد کروائے گا؟ اسے کہا گیا، اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دو تو آزاد ہو جاؤ گے۔ واشی نے کہا، مجھے منظور ہے، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ واشی نے ایک نیزہ پکڑا اور لشکر کے ساتھ ہو لیا۔ کفار نے ایک عظیم لشکر کو ترتیب دیا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے احد کے مقام پر جمع ہوئے۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا جن کے خاوند، باپ یا بھائی بدر میں قتل کیے گئے تھے، تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کے دوران حوصلہ بلند کریں۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ پیش تھی۔ میدان احد میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں کہ تھوڑی ہی دیر میں جنگ شروع ہوئی۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح وار کر رہے تھے اور ان کے ایک ہی وار میں کفار کا کام تمام ہو رہا تھا۔ واشی ایک چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ صفوں کو الٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی سقت تک نہیں رکھتا تھا۔
جب حضرت حمزہ ایک مشرق سے مقابلہ کر رہے تھے، اچانک وحشی نے زوردار حملہ کیا۔ اس کا نیزہ حضرت حمزہ کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے اندر داخل ہو گیا اور چیرتے ہوئے دوسری جانب سے نکل گیا۔ نیزہ ان کے جسم میں پیوست تھا۔ جب وحشی کو یقین ہوا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ خیمے میں بیٹھ گیا۔ وحشی کو اس کے بعد لڑائی میں دلچسپی نہ تھی، اسے بس اپنی آزادی کی فکر تھی۔ جنگ جاری تھی اور اب حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے، مشرکین غالب آنے لگے اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ اس موقع پر ہندہ عورتوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئی۔ پھر اس نے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا اور کلیجہ نکال کر اسے چبا گئی۔ جنگ کے خاتمے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو صحابہ سے پوچھا، کیا اس نے میرے چچا کے کلیجے کو کھا لیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں، اس نے گرا دیا تھا۔ نبی نے روتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، حمزہ کے جسم کے کسی حصے کو جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ نبی کریم حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے پاس حاضر ہوئے اور اس قدر روئے کہ صحابہ کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ نبی کریم اس سانحے پر شدید غم زدہ ہوئے اور عورتوں کو اپنے عزیز و اقارب کی شہادت پر روتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ افسوس، میرے چچا حمزہ کے لیے رونے والا کوئی بھی نہیں۔ جب کفار مکہ واپس لوٹے تو وعدے کے مطابق وحشی کو آزاد کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور حضور کی دعوت عرب میں بڑی تیزی سے پھیلتی گئی اور دن بدن لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لہٰذا اب وحشی کو خوف ستانے لگے اور اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے فتح مکہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر جرار لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو وحشی طائف کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں اس کا ہر دن ڈر اور خوف سے گزرتا تھا اور اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار حضرت حمزہ کے قتل کا منظر آتا تھا۔ لہذا وہاں ایک شخص نے وحشی سے کہا، وحشی، اللہ کی قسم، محمد ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر وحشی مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ وحشی لوگوں سے چھپتے ہوئے آنکھیں بچا کر احتیاط سے مسجد میں داخل ہوا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ جب نبی نے اس کی زبان سے کلمہ شہادت سنا تو اپنی نگاہوں کو وحشی کی طرف اٹھایا۔ جب وحشی کو دیکھا تو نگاہ دوسری طرف پھیر لی اور فرمایا، کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا، جی میں وحشی ہوں۔ رسول نے اپنے عزیز اور پیارے چچا کے قاتل کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ رحمت للعالمین تھے۔ حضور نے فرمایا، وحشی کو کچھ نہ کہو، ایک شخص کا اسلام میں داخل ہونا مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے کہ میں 1000 کافروں کو قتل کر دوں۔ پھر آپ نے وحشی کو کہا کہ بیٹھو اور مجھے بتاؤ تم نے میرے چچا حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا۔ وحشی وہاں بیٹھ گیا اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جب وحشی کی بات ختم ہوئی تو حضور نے غصے سے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور کہا، وحشی، تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں کبھی نہ دیکھوں۔ اس دن سے وحشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے دور ہو گیا۔ جب حضور صحابہ کے سامنے بیٹھتے تھے تو وحشی آپ کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے تاکہ نبی مبارک کی نظر آپ پر نہ پڑے، یہاں تک کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت وحشی خود فرمایا کرتے تھے، باوجود یہ کہ میں جانتا تھا کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی وہ گھناؤنا جرم جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا اس کا خیال مجھے چین سے جینے نہیں دیتا تھا۔ میں شدت سے ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ اس جرم کا کفارہ ادا کر سکوں۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین بن گئے۔ ان دنوں عرب کا ایک قبیلہ مرتد ہو گیا اور ایک شخص جس کا نام مسلمہ تھا، اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیا اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ حضرت وحشی نے سوچا یہی موقع ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کر کے پچھلے سارے گناہ دھو ڈالے۔ انہوں نے اپنا وہی نیزہ ہاتھ میں اٹھایا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی اسلام لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ یا تو مسلمہ کذاب کو قتل کریں گے یا پھر خود شہید ہو جائیں گے۔ حننا کے مقام پر جنگ کا آغاز ہوا اور خوب جھڑپ ہوئی۔ حضرت وحشی مسلمہ کے انتظار میں تھے، وہ مسلمہ کو قتل کر دینا چاہتے تھے،
مسلمان مسلمہ کی فوج پر بھاری پڑنے لگے تو مسلمہ قلعے کے دروازے کے پاس گیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ صحابہ میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا اور واشی کو پکارا کہ وہ رہا خدا کا دشمن، جانے نہ پائے۔ جب ان کی نظر اس عذاب پر پڑی تو نیزے کا ایک ایسا شدید وار کیا کہ نیزہ اس کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ حضرت واشی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ تب حضرت واشی کا دل کچھ مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تلافی کر دی۔ بے شک انسان سے بہت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کبھی کبھی اسے مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن جو سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور اللہ اس کا مددگار بنتا ہے۔ بے شک اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔